اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ سورہ انعام آیت اس کی 66، 67، 68 and 69 ہم لوگ 4 آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 66 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ وَكَذَّبَ بِهِ، اللہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ وَكَذَّبَ بِهِ، جھٹلایا، بِهِ یعنی اس قرآن کو، اور جھٹلایا اس قرآن کو قوموں کا، آپ کی قوم نے، یعنی کہ مطلب ہوئی میکنز، قریش، ان سب نے اس کو جھٹلایا نا، یعنی اس کو ریجیکٹ کیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ تو حق ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو حق ہے، یہ قرآن تو حق ہے، اور اس کو انہوں نے جھٹلایا تو آپ کی قوم نے۔ قل، تو آپ ان سے کہو، لستو علیکم بوکیل، لستو آئی ایم ناٹ، یعنی آئی ایم ناٹ، میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بے وکیل، کہ تمہاری یعنی کہ مطلب ذمہ داری لوں، یا مطلب تمہاری وکیل یعنی کہ مطلب ذمہ داری لینا، تو میں نہیں ہوں تم پر کوئی وکیل یا تمہاری ذمہ داری لینے والا، کیونکہ رسول کا کام ہوتا ہے پہنچانا، کنوے کرنا، دیٹس آل، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنائیں، اس کو قبول کریں، رد نہیں کرنا ہے نا۔ بٹ دی پیپل ریجیکٹ دس دو اٹ از دا ٹروتھ، say not mine is the responsibility for arranging your affairs۔ اس کی نوٹ ہے 890۔ At the date of this revelation, the messenger's people had as a body not only rejected Allah's truth, but were persecuting it۔ یعنی یہ جس وقت نازل ہو رہا تھا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی انہوں نے بہت سب ایک ساتھ مل کے ریجیکٹ کیا اس حق بات کو، اس اللہ کے کلام کو، اور یہی نہیں تھا کہ ان لوگ نے سب نے مل کر اس کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، بلکہ ان لوگ اس کے اوپر ظلم بھی کر رہے تھے، پرسیکیوٹ بھی کر رہے تھے۔ اگر کوئی مانے تو اس کو پھر اس کے اوپر خوب ظلم و ستم کرو۔ دا میسنجر's ڈیوٹی واز ٹو ڈیلیور ہز میسج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی صرف یہی تھی کہ وہ اس پیغام کو پہنچا دے، which he did، جو انہوں نے کیا۔ he was not responsible for their conduct۔ اب ان کے جو بھی اخلاق ہو، وہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہو، وہ سب کے لیے رسول اللہ تو مطلب ذمہ دار نہیں تھے نا اس پر۔ بٹ ہی ٹولڈ them plainly that all warnings from Allah had their time limit۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو صاف طور پہ یہ بتا دیا کہ جو بھی وارننگ جو بھی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اس کا ایک وقت ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ ختم ہوتے ہی اس کا وقت آ جائے گا اور تب وہ وارننگ پوری ہو جائے گی۔ ایز دے وڈ سون فائنڈ آؤٹ، جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا۔ اینڈ دے ڈڈ فائنڈ آؤٹ ود ان اے ویری فیو ایئرس، اور انہوں نے بہت جلد ہی، کچھ سالوں میں ہی ان کو جو وارننگ اللہ سے آ رہی تھی اس کا نتیجہ مل گیا، کیونکہ جنگ بدر اس میں تو ان کے سارے سردار جو تھے وہ گئے تھے نا،
تو کچھ ہی سالوں میں ان کو مل گیا نا، نتیجہ تو مل گیا. وہ جو بھی وارننگ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، چاہے سال اس کو کتنے بھی لگے ہوں، 25 سال لگے ہوں، کیونکہ 23 سال کے مطلب 25 سال نہیں، 14 یا 15 سال میں تو مطلب یہ چیز ہو گئی تھی. کیونکہ جب ہجری ایئر 2 جو تھا جنگ بدر کا، تو اس میں تو ان کے 70 سردار مارے گئے تھے نا، مکہ کے قریش کے لیڈرز. تو یہاں پر فار دا لیڈرز آف دا ریزسٹنس کیم ٹو این ایول اینڈ، کیونکہ جو بھی ان کے سردار تھے وہی تھے نا جو اس کے مطلب بالکل ڈھیٹ بنے ہوئے تھے، اور ان کا انجام جو تھا وہ بہت برا ہوا. اینڈ دیئر ہول سسٹم آف فراڈ اینڈ سیلفشنس واز ڈسٹرائڈ. اور جو بھی ان لوگوں کے مطلب جس طرح کا ان کا سسٹم تھا کہ اس کے اندر مطلب چیٹنگ ہے اور سیلفشنس بھی ہے، یعنی کہ اپنی خود غرضی، اپنے بارے میں ہی سوچو بس، تو وہ سب بھی پورا کے پورا ختم ہو گیا، ڈسٹروائے ہو گیا. ٹو میک روم فار دا پیورر فیتھ آف اسلام، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں جب ختم ہوتی ہیں اور ایسے یعنی کہ مطلب چیٹر جو ہوتے ہیں سردار، تو ویسے لوگوں کا جب خاتمہ ہوتا ہے، اور تبھی ہی جو بہت ہی پاک صاف یعنی ایمان جو اسلام کا ہے اس کے لیے تب جگہ بنی، کیونکہ ان کو ختم کرنا ضروری تھا. اپارٹ فرام دیٹ پرٹیکولر ایپلیکیشن دیر از دا مور جنرل ایپلیکیشن فار دا پریزنٹ ٹائم اینڈ فار آل ٹائم. اور یہی نہیں، اس وقت جو کچھ بھی ہوا، لیکن وہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک طرح سے مطلب آج کے دور کے لیے بھی ہے، وہ آج کے دور کے لیے بھی اور آنے والے دور کے لیے، آل ٹائم کے لیے ہے وہ بات، کہ جب بھی بہت ہی جو لیڈرز اور سردار یہ سب چیٹر ہوتے ہیں اور یہ سیلفش ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو اچھی جو مطلب اسلام کی جو سیکھ ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے وہ. تو یہ ہر دور کی بات ہے، اور ہر دور میں یہی ہوگا کہ برائی کو ختم کر کے اور پھر جو اسلام کا جو فیتھ ہے وہ تب آتا ہے، اور وہ ہر دور کے لیے ہے. اسی طرح کا مطلب ایپلیکیشن جو ہے وہ یہی اسی قسم کی رہے گی، چاہے آج کا وقت ہو اور آل ٹائم، یعنی سب ہر وقت کے لیے وہ. پھر ہے آیت نمبر 67، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لِكُلِّ اور سب کے لیے ہے، نبائن یعنی کہ پروفیسی اور یا پھر جو بھی پیشن گوئی، وہ جو ہے خبر. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، تو اس کے لیے یعنی ہر پیشن گوئی کے لیے جو ہے ایک وقت مقرر ہے، مستقر. اس کا ایک جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھے کہ وہ جو ٹائم لمٹ جو بھی ہے وارننگز کی، وہ اس کا جب وقت آئے گا تبھی ہی اللہ پاک وہ جو بھی اللہ وارننگ دے رہا ہے وہ اس وقت ہی پوری ہوئے گی بات، اس سے پہلے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی ہر چیز مقرر رہتی ہے. تو یہاں پر ہے کہ جو بھی پیشن گوئیاں تھی یا عذاب کی بات ہے، جو بھی وارننگ دی جا رہی ہے اس کا ایک لمٹ ہے ٹائم کا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا. For every prophecy is a limit of time and soon shall you know it. آیت نمبر 68، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِذَا رَأَيْتَ، تو جب آپ دیکھو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا وہ میں ہماری آیت جو ہے اس کے اندر مین میخ نکال رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی لوگ جمع ہیں اور سمجھو کہ وہ بیٹھے ہوئے اور وہ اللہ کی کلام کی آیتوں کو لے کر اس کی بال کی خال اتار رہے، یا تو اس کی مین میخ مطلب اس کی مین میخ کرنا کہ اندر سے باریکیاں نکالنا، برائیاں نکالنا، تو یہ ہے وہ یخوضون.
خوض ورڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی مطلب برائیوں میں باریکیاں نکالنا، یعنی کہ اس کی مین میخ بولتے نا، بہت مین میخ مت نکالو، تو وہ مین میخ نکال رہے کس میں؟ فی آیاتنا، اللہ کہتا ہے ہماری آیت میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اللہ کہتا ہے کہ جب ایسا کچھ چل رہا ہو کہیں پر کہ لوگ اس طرح کی بکواسیں کر رہے ہو، تو تم آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ پلٹ کے چلے جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب تک کہ وہ کسی دوسرے ٹاپک پہ اگر نہیں آ جاتے، کوئی اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تو پھر آپ واپس آ سکتے ہو۔ یعنی لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھ کے چلے جاتے ہو تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے ان کو یہ بات شاید بری لگی۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم جس محفل میں بیٹھے ہو اور وہاں پر اس طرح کی قرآن کی مین میخ نکالی جا رہی ہے، اس کی بال کی کھال اتاری جا رہی ہے، اور وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان جو ہے اس نے آپ کو بھلاوے میں ڈال دیا، یعنی کہ بندے کو کبھی سمجھ نہیں آتا، احساس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ شیطان نے اس کو بھلانے میں ڈال دیا، بھلاوے میں۔ تو اگر اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان کبھی آپ کو بھلاوے میں ڈال دے اور وہ اس طرح کی بکواس ہو رہی ہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، ذکرہ جب تمہیں یاد آ جائے، اگر تمہیں جیسے ہی یاد آ جائے تو پھر فَلَا تَقْعُدْ، وہاں مت بیٹھو، پھر آپ جب آپ کو جیسے ہی یاد آ جائے ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، تو یہ لوگ کچھ عجیب ہی بکواس کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو لے کر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اب ایسی بات یاد آ گئی تو آپ اٹھ کے وہاں سے چلے جاؤ، مت بیٹھو ان کے درمیان۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ایسی ظالم قوم کے درمیان، ان کے بیچ مت بیٹھو جب آپ کو یاد آ جائے، کیونکہ شیطان کبھی کبھی بھلاوے میں ڈالتا ہے تاکہ بندے کا یہ دھیان ہی نہ جائے کہ یہاں کیا بکواس ہو رہی ہے۔ When thou seest men engaged in vain discourse about our signs، یعنی ہماری آیت، turn away from them unless they turn to a different theme۔ If Satan ever makes thee forget, then after recollection, sit not thou in the company of those who do wrong۔ اس کی بھی نوٹ ہے 891۔ If in any gathering truth is ridiculed، کسی بھی محفل میں جب اللہ کے کلام کی یا کسی بھی طرح کی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی آتی ہے، تو کوئی بھی حق بات کو جب کوئی اس کی مذاق اڑا رہا ہو یا اس کو بہت اس کو ڈاؤن کر رہا ہو، وی مسٹ ناٹ سٹ ان سچ کمپنی، ہم کو ایسے لوگوں کے بیچ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اف وی فائنڈ اوور سیلوز ان اٹ، اور اگر کہیں ہم ان کے درمیان اپنے آپ کو پائیں، تو ایز سون ایز وی ریئلائز اٹ، جیسے ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ ارے یہ تو کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، وی مسٹ شو آور ڈس اپروول بائی لیونگ، تو تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو اور اسی لیے اٹھ کے چلے جاؤ گے تم۔ آیت نمبر 69، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو نیکوکاروں میں سے ہیں، جن میں تقوی ہے، یتقون من حسابہم، کہ ان کے لیے، اس کے لیے یعنی کہ ان کے حساب کے لیے، تو ان نیکوکاروں کے اوپر کوئی مطلب ذمہ داری نہیں آتی کہ ان کے حساب کے اندر جو بھی نیک ہے اس کو کیوں، اس کی اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، من شیء، تھوڑی بھی، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، اور اگر تم، ولیکن ذکر، لیکن ریمائنڈ کرنا جو ہے ذکر، تاکہ لعلہم یتقون،
تاکہ وہ لوگ میں تقوی ہے، تاکہ وہ اللہ سے ڈرے، ان کے اندر مطلب اللہ کے لیے مطلب ان کے دل میں خوف آئے، تاکہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. On their account no responsibility falls on the righteous, but their duty is to remind them. یعنی یہ نہیں کہ رائٹیس جو ہے ان کو بھی بولا تو کچھ نہ کچھ ریمائنڈ تو کرنا پڑے گا کہ غلط کر رہے ہو یا اس طرح. یہ نہیں کہ تم ان کو لٹ مار کے مت الگ ہو تاکہ تمہارے پاس ان کو دعویٰ کرنے کے لیے یعنی تم واپس لوٹ کے آ سکو، ایسا روم رکھو. ایسا نہیں کہ ایک بار لٹ مار کے نکل گئے اب تم ان کو کبھی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے دوبارہ. But their duty is to remind them that they may learn to fear Allah. 892 اس کی نوٹ ہے. Every man is responsible for his own conduct. یعنی ہر انسان کی ذمہ داری اس کے اپنے خود کی جو بھی حرکتیں ہیں، جو اس کے کنڈکٹ ہے، اس کے اخلاق ہے، جو بھی ہے اس کی ذمہ داری اس بندے پر ہی ہے، دوسروں پر نہیں ہے. اگر کسی کے برے اخلاق ہے تو وہ دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. بٹ دا righteous have two duties. لیکن جو نیکوکاروں میں سے ہیں، جو متقین لوگ ہیں، ان کی دو ذمہ داری ہے. نمبر 1 ٹو پروٹیکٹ themselves فرام انفیکشن. ایک تو اپنے آپ کو بچانا، کہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھو مت، اٹھ کے چلے جاؤ، خود کو بچاؤ جیسے ہم بیماری سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو، انفیکشن سے. پھر نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹو پروکلیم Allah's truth، کہ اللہ کا جو ٹروتھ ہے یعنی اللہ کا کلام جو ہے اس کو اعلانیہ بتاؤ. فار ایون ان دا موسٹ ان لائکلی سرکمسٹانسز اٹ از پاسبل دیٹ اٹ may have some effect. چاہے کتنے بھی حالات ناگوار ہو اس کے باوجود بھی کہیں کوئی نہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا اثر کسی نہ کسی پہ کہیں تو ہوگا ہی، یہ ممکن ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کا جو حق، یہ جو ہے قرآن، اس کو لوگوں میں بولو، چاہے حالات کتنے ہی ناگوار ہو، مطلب وہ بالکل امپاسبل لگے پھر بھی، کیونکہ اس کا اثر ہوگا، کہیں نہ کہیں ہوگا، کسی نہ کسی میں ہوگا، وہیں سے پھیلے گا پھر وہ.